السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، اس ویڈیو کو دیکھنے والے ابھی یا بعد میں میرے تمام امت مسلمہ سے یہ گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب رمضان کا مہینہ ہمیں عطا کیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو اکثر پڑھا کرتے تھے، اس دعا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے، اے اللہ عز و جل، تو ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکتیں عطا فرما اور ہمیں رمضان کے مہینے تک پہنچ۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح رجب کے مہینے میں ہمیں شب معراج عطا کی ہے اور شعبان کے مہینے میں ہمیں شب برات نوازا ہے۔ اس کا مطلب جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ شعبان کی عبادتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہیں اور رمضان کی عبادتیں اللہ کے لیے نہیں۔ اس کا مطلب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو اس بات کی اہمیت بتانا چاہتے تھے کہ شعبان کا مہینہ کتنا اہم ہے ہمارے لیے رمضان کی تیاری کے لیے۔ ہاں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معمول اور بھی تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں اکثر روزے رکھا کرتے تھے، افطار کبھی کبھی کرتے تھے۔ اس کا مطلب زیادہ روزے رکھتے تھے اور چند دن ایسے بچ جاتے تھے جس میں روزے نہیں رکھتے تھے۔ چونکہ رمضان میں پورا روزے ہم پر فرض ہے، رمضان اور شعبان کا فرق بتانے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ کرتے تھے۔ تو اس سے ہم کو یہ بات معلوم ہوتا ہے کہ ہم اپنی تیاری، رمضان کی تیاری رجب سے شروع کریں اور شعبان میں اس پر اور زیادہ زور دیں، اور رمضان میں جو ہم نے ہماری تیاری کی، اس تیاری کو اور بھی پختگی کے ساتھ رمضان کے مہینے میں کریں اور رمضان کی برکتیں، رحمتیں اور اللہ سے مغفرت کی دعا کر کر رمضان مکمل اپنے آپ پر ایسا رمضان بنائیں کہ یہ ہمارے بدلنے والا رمضان ہو۔ ہاں، ہم نے بڑوں سے سنا ہے رمضان کا ایک لمحہ بھی اگر صحیح طریقے سے گزر گیا تو بڑوں کا کہنا ہے کہ انسان کو ولی بنانے کے لیے کافی ہے رمضان کا ایک مہینہ بھی اگر صحیح طریقے سے گزر گیا۔ ہاں، ہم نے ہمارے بڑوں سے یہ بھی معمول دیکھا ہے، چونکہ شب برات جو شعبان کے مہینے میں آتی ہے، ہاں، شب برات کے دن ہم نے بڑوں سے سنا ہے کہ اپنا تقدیر کا لکھے جانے والا دن ہے، ہمارے ایک سال سے لیتے ہوئے اگلے سال تک کیا کیا ہونے والے ہیں، جو بندہ کس کو زندہ رہنا ہے، کس کو اللہ کے پاس جانا ہے، کس سے کیا ہوگا، کس کی زندگی میں کیا ہوگا، کیا کسی کو رزق ملے گا نہیں ملے گا، ان تمام چیزوں چونکہ اس دن اللہ کی طرف سے لکھی جاتی ہیں۔ ہاں، تو ہمارے بڑوں کا معمول یہ تھا کہ جب اس شب برات آتی ہے تو ہمارے بڑے یہ کرتے تھے، ہمارے والدین سے، دوست و احباب سے، رشتہ دار سے ہماری جو بھی غلطیاں، ہمارے جو بھی گناہیں یا جو بھی ہم سے ان کے رویہ ہوا، اس چیز کو اپنے بڑوں کے سامنے رکھ کر بڑوں سے معافی مانگتے تھے، چھوٹوں سے معافی مانگتے تھے، دوست و احباب سے معافی مانگتے تھے، تاکہ اب تک کے جو غلطیاں ہوئی ہیں وہ ہوگی اور اس غلطیوں کی ہمیں معافی ان سے مل جائے، چونکہ حقوق العباد بھی بہت بڑا حصہ ہے ایمان کا۔ حقوق العباد اب تک جو ہوا اس کو ختم کر کے آگے کی زندگی بہتر بنانے کے لیے، ان کے ساتھ اچھا رویہ کرنے کے لیے ایک نیک دلی سے کام کرتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے تمام حضرات سے میں گزارش کرتا ہوں کہ اپنے بڑوں سے، دوستوں سے، رشتہ داروں سے، استاد سے، سب سے، اساتذہ سے، سب سے معافی مانگیں کہ اب تک جو گناہ ہوا، جو بھی غلطی ہم نے آپ کے سامنے کی، آپ کے پیچھے کی، جانے میں کی، انجانے میں کی، سو ایک بات بھی بولوں کیونکہ انسان ہے، انسان تو بشر ہے، غلطی کرتا رہتا ہے، گناہ ہوتے رہی ہیں۔ بے شک آپ کو دل دکھانے والی بات کہی ہو، بے شک آپ کا دل دکھایا ہو، تو آپ عوام سے گزارش ہے کہ اپنے دل سے مجھے معاف کریں اور یہی کام اپنے دوستوں کے ساتھ بھی کریں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھی کریں، آپ بھی معافی مانگیں، تاکہ جب ہماری قسمت لکھی جائے شب برات کے دن، یہ ہمارے عمل کو دیکھ کر لکھی جائے کہ اس کے پاس ایک نیک عمل تھا جو خلی بات بہتر بنانے کے لیے شروع کیا۔ تو شاید اللہ تعالیٰ ہمارے اس اعمال پر خوش ہو جائے، ہمارے عمل پر خوش ہو جائے اور اگلی ہماری جو زندگی ہے اس کو بہترین طریقے سے انشاءاللہ لکھی جائے۔ اور اس کے لیے ہم کو کیا کرنا ہے، شب برات میں جب تک ہو سکے جب تک جاگیے، جاگ کر بیکار وقت مت گزاریے، دین کے کام میں لگے رکھیے۔ دین کا کام کا مطلب اپنے انفرادی اعمال میں لگے رکھیے اور انفرادی اعمال کر کے جب تک ہو جاگیے، پھر اس کے بعد سو جائیے۔ اگر جاگنا ہمارے لیے دشوار ہے، یہ تھوڑا بہت تکلیف ہے اپنی صحت کی وجہ سے یا کوئی اور بیماری کی یا کوئی اور چیز کی وجہ سے، تو رات ہم عشاء کی عبادت کریں اور سو جائیں اور فجر کو اٹھیں، فجر کے بعد فجر کی عبادت کریں، اللہ سے دعائیں مانگیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔